اب چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف جو اسی ایکسٹینشن میں سے نکلتی ہے۔ آپ کو پچھلے ویلاگ میں ہم نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے لارجر گیم پلان کر لی گئی ہے 27ویں ترمیم کی، اور اس کے لیے تمام تیاریاں شروع کی گئی ہیں، اور پہلا ہدف ہے آزاد کشمیر۔ جی ہاں، آزاد کشمیر کے اندر اکھاڑا لگ رہا ہے، اور ہمارے جنرلز ایک دفعہ پھر آزاد کشمیر کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو وہاں کی بنیادیں ہیں، ان کو ہلا رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ویسے تو یہ پچھلے 40-50 سال سے ریگولرلی ہم کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر جو جمہوری نظام ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے تھا، جو ہمیں انڈیا کے اگینسٹ بینیفٹ دیتا، اور پوری دنیا میں ہم شوکیس کر سکتے کہ دیکھیے ہماری سائڈ کا کشمیر کس بہترین طریقے سے گورن بھی ہو رہا ہے، وہاں انسانی حقوق بھی کتنے زبردست ہیں، اور وہاں پر جو گورننس، گورنمنٹ اور پاکستانی ریاست کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ کتنا پروفیشنل ہے، تاکہ پوری دنیا اس جو ہم شوکیس کرتے اس کو دیکھ کر ہمیں سپورٹ کرتے کہ ہمیں باقی ماندہ کشمیر کے ساتھ بھی اسی طریقے کا سلوک چاہیے، پوری دنیا یہ کہتی، اور ہمارا کیس اور کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ مضبوط ہوتا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہاں جب ہمارا دل کرتا ہے، جو کنگز پارٹی ہوتی ہے، مطلب جو اس وقت کے آرمی چیف کی تھپکی جس کے پاس ہوتی ہے، اسی کی گورنمنٹ زبردستی وہاں پر جو ISI کے اور MI کے صاحبان ہیں وہ بنوا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جو اگلی لارجر گیم ہے اس میں اب پیپلز پارٹی کو اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو وفاق میں بھی حصہ دینا ہے، مطلب کہ بلاول زرداری کو اگلا وزیر اعظم بنوانا ہے یا نہیں، یا فی الحال شہباز شریف کے ساتھ ہی کام چلانا ہے۔ یہ ابھی بہت سارے آپشنز ہیں جس کے اوپر سوچا جا رہا ہے، لیکن کم از کم یہ طے ہو گیا ہے کہ اب آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ خالصتاً پیپلز پارٹی کو دینی، صرف حکومت نہیں دینی بلکہ ڈھیر سارا پیسہ بھی دینا ہے، وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن دنگل شروع ہو گیا ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اس وقت جو آج کا روزنامہ جنگ ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ 10 ممبران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جو توڑے تھے پاکستان کے ملٹری جنرلز نے، ان کا فارورڈ بلاک بنایا تھا۔ یاد کیجئے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پھر جب ہماری وفاق میں حکومت گر گئی تھی تو اس کے بعد ہمارا فارورڈ بلاک وہاں پر بنایا گیا تھا، اور اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لایا گیا تھا جو انوار الحق صاحب تھے۔ اب پیپلز پارٹی بھی اس حکومت میں شامل تھی، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، اور وہ ظاہر ہے بیک بائی جنرلز، اور جب انہوں نے اپنے لارجر سکیم آف تھنگز کے لیے جو انوار الحق تھے ان کے پیچھے سے ہاتھ کھینچا آرمی چیف عاصم منیر اور دوسرے ان کے ساتھیوں نے، تو اب وہی پیپلز پارٹی جن کا سپیکر بھی ہے، جو پوری حکومت کے اندر شامل ہیں، وہ اپنے ہی پرائم منسٹر کے خلاف، جس حکومت میں وہ شامل ہیں اس کے خلاف وہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس